بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی معاشی حالت، معاشی بحران بہت ہی زیادہ تاریخ میں بدترین سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ چینی 160 روپے سے بھی تجاوز کر گئی ہے پاکستان میں، اور پیٹرول کی آپ دیکھ لیں 150 روپے لیٹر پیٹرول پہنچ گیا ہے، اور سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر پاکستان نے اپنے بینکوں میں رکھوانے کے باوجود بھی ڈالر 175 سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب گورنمنٹ کی اس سطح پر ناقص کارکردگی آ جائے تو اپوزیشن کو ان کا کیا کردار ادا کرنا بنتا ہے۔ تو ابھی تک اپوزیشن نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، یہ صرف اور صرف مردہ گھوڑا اپنے آپ کو بے جان اپوزیشن ہی ثابت 3 سالوں سے کر رہی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، یہ دونوں ہی ملک کے کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ ملک عوام سے ہی بنتا ہے، یہ دیواروں سے ملک کا نام نہیں ہے، یہ عوام کا نام ہے، عوام ہی ملک ہے، عوام سے ہی ملک چل رہا ہے۔ تو اپوزیشن ہمیشہ سے ہی اس میں کیا ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ مولانا فضل الرحمان اور یہ اچکزئی، یہ بلوچستان کی عوامی پارٹی، تو یہ پاور پولیٹکس کر رہی ہیں۔ میں نے 3 سالوں میں جو انالیسس کیا ہے، ان کا تجزیہ کیا ہے، شواہد بھی ہے، یہ پاور پولیٹکس کر رہی ہے، صرف اور صرف عوامی پولیٹکس نہیں کر رہی۔ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ صرف اور صرف جو ہمارے ڈیسائسو یعنی کہ ڈیسیژن میکرز ہیں پاکستان کے، ان کے قریب ہونے پر، ان کی دل جوئی کرنے پر، کسی طرح ان کو منانے پر یہ طرح طرح کے پاپڑ بیل رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ عوام میں نہ ہی جانا ہے، نہ ہی ہم نے عوامی پولیٹکس کرنی ہے، نہ ہی کبھی کی ہے، کیونکہ 82 کے دور سے لے کر یا بھٹو کے دور سے، جنرل ایوب کے دور سے لے کر آج تک، کیونکہ انہوں نے اقتدار، یہ پاکستان کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے ذریعے ہی اقتدار حاصل کیا ہے۔ تو ابھی تک یہ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم اقتدار صرف وہی ڈیسیژن میکر کی اور ڈیسائسو جو اتھارٹیز ہیں انہی کی مدد سے ہم اقتدار حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں عوامی پولیٹکس کرنے کی نہ ہی کبھی ضرورت پڑی ہے اور نہ ہی ہم کریں گے۔ کوئی اکا دکا کو دکھاوے کہ جلسے اسکرین کیپچر کرنے کے لیے ہم کر لیے جب الیکشن قریب آئے، ورنہ 5 سال مزے میں ہم نے پاور پولیٹکس، یہ ڈرائنگ روم میں میٹنگ، یہ ملنا جلنا بس اپنے ضروری کاموں کے لیے کر دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی کا بحران، پیٹرول کا بحران، آٹے کا بحران، آٹا کتنا مہنگا ہو چکا ہے، مل ہی نہیں رہا۔ اور شوگر مل مالکان انہوں نے تو ریاست کے خلاف بغاوت کر دی ہوئی ہے۔ تو یہ آدھی انڈسٹری، آدھی 70% ہمارے سیاستدانوں کی ہیں یہ شوگر ملیں، جو وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکومت چلا رہے ہیں، پنجاب کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حکومت ہی خود شوگر ملوں کی مالک ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں انڈائریکٹ، اگر ہم یہ سمجھیں تو یہ دیکھیں، اگر نواز شریف اگر وہ کہہ رہا ہے باہر سے، وہ مریم صفدر بھی بیانات دیتی ہے کہ چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، کمر توڑ عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے، تو نواز شریف صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے اتنی سگے تھے، ہم مانتے ہیں، ہم نے مان لیا 3 سال عملی طور پر عمران خان ناکام ہو گیا ہے، جتنی میری ویڈیوز دیکھیں، جتنی میں نے تنقید اس پر کی ہے، کسی نے نہیں کی۔ تو آپ اگر اتنے ہی سگے تھے، ایک گھر میں جب کوئی مصیبت آ جائے تو وہ گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ چھوڑ کر جاتا تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو عوام، آپ صرف اقتدار کے لیے یہی پاکستان میں آتے ہیں، آپ صرف اقتدار اور پاور کی بھوکے ہیں، آپ پاور ہنگرز ہیں صرف۔ اگر آپ کو ہماری پرواہ ہوتی تو آپ پاکستان میں آ کر پولیٹکس کرتے، عوامی سطح پر ان کو موبیلائز کرتے، آپ جلسے، دھرنے، آپ مجبور کر دیتے، پریشر دیتے حکومت پہ کہ نہیں، میں اپنی عوام کے ساتھ ذرا بھی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں نون لیگ کا چہرہ ان کو دکھا رہا ہوں، اور ہم ابھی پیس رہے ہیں نا مہنگائی میں، لیکن ہم نون لیگ کی طرف سے کوئی نہیں دیکھ رہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا حقیقت ہے۔ اگر آپ اتنا ہی ہوتے، گھر کا سربراہ ہوتا، آپ جیل چلے جاتے، لیکن وطن کے اندر رہتے، وطن کے باہر نہ چلے جاتے۔
صرف اور صرف نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو ایک ہی چیز ہے، اسپیشلی نون لیگ کو کہوں گا، نواز شریف کو، کہ آپ کو صرف اور صرف پاور چاہیے. جب پاور چاہیے ہوگی آپ پاکستان میں آئیں گے. اگر جیلوں میں جانا پڑا تو آپ پاکستان میں نہیں آئیں گے. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ابھی آپ پریشر گروپ تیار کرتے. اب دسمبر میں نواز شریف صاحب نے، فضل الرحمان نے، یہ نون لیگ پیپل نے، ساری پی ڈی ایم نے مل کر اعلان کیا ہے کہ یہ دسمبر میں جو ہے لانگ مارچ کرے گی، اور اسلام آباد میں یہ فیصلہ کن دھرنا یا لانگ مارچ ہوگا دسمبر میں. یہ اسلام آباد ہے جہاں پہ پہاڑ ہیں، درخت ہیں، تو وہاں پہ تو یہ نومبر میں بھی ادھر ٹھہرنا، شام کے بعد سڑکوں پر یہ لانگ مارچ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ دسمبر میں اگر یہ کرے گی تو دسمبر، پھر آگے جنوری فیبرری آ جانا ہے. تو یہ صرف اور صرف ایک ڈھونگ ہے، ایک ڈرامہ ہے. نہ ہی جنوری فروری میں کوئی دھرنے میں بیٹھ سکتا ہے سردیوں کی اتنی سخت راتوں میں. اور دسمبر میں آپ اسلام آباد کا موسم دیکھ لیں جا کر کیسا ہوتا ہے، تو ادھر دھرنا کیسے یہ دے سکتے ہیں. اور ان کے پاس تو اتنی اسٹریٹ پاور بھی نہیں ہے. اگر انہوں نے دھرنا دیا ہے یا لانگ مارچ کرنا ہے یا جلسے جلوس کرنے ہیں تو ابھی نومبر سے سٹارٹ کریں جب پیٹرول 150 پر ہے. یہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ تب تک ایک ماہ میں 200 تک پیٹرول چلا جائے گا، اور 200 تک چینی چلی جائے گی، اور 200 تک ڈالر چلا جائے گا، اور 200 تک آٹا چلا جائے گا، اور کچھ 700-800 تک گھی چلا جائے گا فی کلو. تو یہ صرف یہ اسی انتظار میں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اقتدار کے بھوکے ہیں. یہ یزید کے دور سے وہ پڑھتے کلمہ ہیں لیکن اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ یزیدی کردار ہی ابھی تک ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جو مسلمان جو ہے نا، ان سے شرک کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ پیسے اور اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ اس لیے جو ہے وہ بدترین یہ شامل ہوتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اقتدار کے بھوکے ہیں. اور یہ دیکھ لیں، آپ ان کا کردار دیکھ لیں، عمران خان کو دیکھ لیں. اس نے اپنا جو ہے وہ اپنے ایمان بھی اس نے کیے. میں اب زیادہ بات نہیں اس کے بارے میں کرنا چاہوں گا. میں اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کا میں عمران خان کا ذکر بھی کروں. کیونکہ دیکھیں مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، اور وہ تو خانہ جنگی سٹارٹ کرنے لگا تھا ادھر ٹی ایل پی کے ساتھ وزیر آباد میں. پہلے ہی اس نے بڑے شہید کر دیے تھے. ٹی ایل پی کے جو شہید ہوئے ہیں اس کی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، نہ کوئی سیاسی جماعت، نہ کوئی عوامی سطح پر اٹھ رہی ہے، نہ کوئی وزیر اٹھا رہا ہے. صرف اور صرف پولیس کے جو 7 بندے جاں بحق ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں میڈیا سے بھی، وزراء سے بھی. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ پھر آرمی چیف کی مداخلت کی وجہ سے وہ پھر معاملہ سارٹ آؤٹ ہوا. تو یہ آپ یہ خون خرابہ نہیں کر سکتے. تو ملاقاتیں بھی ہوئی تھی. تو عمران خان کے اندر ذرا بھی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کر لے. میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتا. دیکھیں اگر ہم ادھر پروجیکٹ چلا رہے ہیں نا، ذرا سا بھی نقصان ہو جائے تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، اوپر تک بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پورا ملک داؤ پہ لگ چکا ہے، پوری اکانومی داؤ پہ لگ چکی ہے، پوری مینجمنٹ، پورے ادارے داؤ پہ لگ چکے ہیں. لیکن اس شخص کو، اس گھٹیا شخص کو، اس نااہل شخص کو، اس بیوقوف شخص کو، اس ناعاقبت اندیش شخص کو، اس کند ذہن اور بس بھرے شخص کو، خناس بھرے شخص کو ذرا بھی احساس نہیں ہے. اگر اس کو ابھی بھی ملک کا، وطن کا، عوام کا، قوم کا احساس ہو تو یہ کرسی سے اتر جائے، یہ توڑ دے اسمبلیاں، یہ استعفیٰ دے کے دفع ہو جائے اس ملک سے. یہ ملک پہلے اللہ کے حوالے پہلے بھی تھا، اب بھی اللہ کے حوالے کر دے. اس شخص کو ذرا بھی اگر اس میں شرم نام کی کوئی چیز ہے تو چھوڑ دے، اور نون لیگ پر پابندی لگا دی جائے ہمیشہ کی طرح، ہمیشہ کے لیے. اور پیپلز پارٹی پر پابندی لگا، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں پورے پاکستان کی، جتنی بھی سی پی میں رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں، پابندی لگا دی جائے. یہ جتنی بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، نئی سیاسی جماعتیں آئے یا نہ آئے، میں بھی اپنی پولیٹکس کو مد نظر نہیں رکھ رہا، میں پاکستان کو مد نظر رکھ رہا ہوں. پاکستان میں کوئی 5 سے 10 سالوں کے لیے آپ جو ہے وہ ایمرجنسی یا ٹیکنوکریٹ حکومت یا قومی حکومت کا اعلان کر دیا جائے. صرف اور صرف اب ہمیں بدقسمتی سے ایسے ہی پولیٹیشین ملے ہیں جو
صرف اپنی سیاست اور اپنی پاور کا سوچتے ہیں، نہ کہ پاکستان کا سوچتے ہیں یا عوام کا سوچتے ہیں۔ ہمیں سیلف لیس بندہ چاہیے، بے لوس بندہ ایسا چاہیے، لیڈر جو پاکستان کی سوچ سکے، اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اپنی نسلوں کا نہ سوچے، اپنی سیاست کا نہ سوچے۔ تو یہ سب پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ مشکل وقت میں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں، اصل میں وہ بھی ڈیسیجن میکر اب نہیں رہے، اصل میں اب ڈیسیجن میکر ہے عوام۔ عوام میں ریفرینڈم کرا دیا جائے کہ ساری سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دینی چاہیے، اور کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا اعلان کر دیا جائے جو کہ سیاسی امتیاز سے بالا تر ہو کر، سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر، ان کی کوئی سیاسی وابستگیاں نہیں ہوں گی، تو وہ عوام کو ڈلیور کر سکے، وہ بلا تفریق احتساب کر سکے۔ ان کو کوئی مجبوری نہیں ہوگی کہ میرے ایم این اے ایم پی ہے، مجھے چلنے نہیں دیں گے، میرے وزیر ہے، میں نے ان کا لحاظ کرنا ہے۔ بے لوز کو آزاد حکومت ہو، ٹیکنوکریٹ بندہ ہو، پریزیڈینشل سسٹم ہو، کوئی بھی حکومت کی شکل لے ہیں۔ سعودی عرب دیکھ لیں، ادھر بادشاہت ہے لیکن ادھر کی عوام جی رہی ہے، خوشحال ہے۔ چائنا دیکھ لیں، ادھر ون پارٹی سسٹم ہے، ادھر کون سی ڈیموکریسی ہے؟ وہ بھی دیکھ لیں، ابھرتی ہوئی معیشت ہے، خوشحال ہے، پوری دنیا میں چھا گیا، یورپ میں چھا گیا، ایشیا میں چھا گیا، ون بیلٹ ون روڈ کے تحت۔ تو میں یہ قطعاً نہ کوئی جمہوریت کو پاکستان میں مانتا ہوں، اسلام میں جمہوریت کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، یہ سارا انگریزوں کا اور یونان کا دیا ہوا یہ چربہ ہے۔ صرف اور صرف پاکستان میں یہ ساری سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا کر، میں بار بار یہ کہہ رہا کہ پوری عوام کو اب کمپین چلانی چاہیے سوشل میڈیا پر، اور باہر آ جائیں۔ یہ زندہ قوموں کی مثالیں ہوتی ہیں، جو مشکل حالات ہوتے ہیں، بحران کرائسس میں ہوتے ہیں، تو وہ زندہ قومیں زندہ فیصلے کرتی ہیں۔ تو یہ میرا پیغام پوری عوام سے اپیل ہے، نوجوانوں سے، انقلابی پارٹی کے ورکر سے اپیل ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اگر آپ کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں، یہ حکومت کچھ نہیں کرے گی، بیوروکریسی کچھ نہیں کرے گی، صرف اور صرف ہمیں خود ہی موبیلائز ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے فیصلے خود ہی کرنے پڑیں گے۔ ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ کوئی آسمان کی طرف سے کوئی مسیحا اترے گا، کوئی میڈیا کسی کو لینڈ کرے گا، کسی لیڈر کو، یا بیرونی طاقت کسی کو بھیجے گی، یہ ہمارا مسئلے حل کر دے گی۔ یہ آپ لوگوں نے خود ہی مسئلے حل کرنے ہیں، آپ لوگوں نے خود ہی مل جل کر آگے چلنا ہے۔ لیکن ہمیں شعور کی کمی ہے، ہماری عوام آپس میں ہی اپنے مسئلوں میں الجھی ہوئی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، اپنے ذاتی مسئلے حل کرنے کی سکت نہیں ہے، تو جتماعی اور قومی لیول کے مسئلے ہم کیسے اپنے حل کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے، ہماری سوچ پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے۔ بے رحم جو ہے وہ ایک حکومت آنی چاہیے، جو کہ جیسے خمینی کی حکومت آئی تھی ایران میں 79 میں، جو کہ اس نے ہر چیز کا وہ پاسا پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ تو پاکستان میں آنا تو ہے ہی، انقلاب تو ضرور ہی آنا ہے، جو سچویشن بن چکی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلد از جلد آئے، مزید بوجھ اور مزید خودکشیاں، بیچارے غریب عوام، یہ مزید حالات ابتر سے ابتر نہ ہوں۔ تو مجھے اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔